ترنگا کا قیاس درست تھا۔ نرماز اندر موجود تھی جو اسے نظر نہیں آتی تھی، اور میں اس سے اس وقت باہر جانے کی درخواست بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سرنگا کی آمد کے بعد میری یہ درخواست مشکوک اقدامات میں شامل ہو جاتی۔ ہاں محترم سرنگا، مقدس قابلہ کا ایک بیش بہا عطیہ میری سرابی جان کے لیے یہاں موجود ہے۔ او وقابلہ، مقدس قابلہ، سرنگا نے پورے احترام سے کہا۔ سیدی جابر، کیا تم ہماری نظر کو اس سعادت سے محروم رکھو گے؟ میں کسی دن اس نادر عطیے کا جلوہ تمہیں بھی ضرور دکھاؤں گا۔ میں نے نرماز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری بوڑھی آنکھوں کی بینائی بڑھ جائے گی۔ ترنگا مقدس قابلہ کے جاہو جلال کے گن گانے لگا۔ میں اس سے ملاقات کا طالب تھا۔ میں نے اشاروں کنائیوں میں سے سمجھایا کہ میں جلد ہی اس کے پاس آؤں گا۔ اس پر ڈاکٹر جواد کی رہائی کے سلسلے میں اس کی سفارش پر بحث کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ سیدی جابر، تمہیں میری گزشتہ گفتگو یاد ہے؟ میں نے ذہن پر زور دے کر کہا اور سمجھ گیا۔ ہاں، سرنگا مہذب دنیا میں واپسی کے امکان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے نرماز کا خیال کر کے کہا، کاش وہ تمہاری التجائیں سن لے۔ سرنگا، دل میں کی حسرت باقی ہے۔ وہ فیاض ہے، جب اس نے تمہیں اتنا نوازا ہے تو آئندہ بھی وہ بخل سے کام نہیں لے گی۔ وہ تمہیں شاد کام کرے گی۔ حوصلہ رکھو سیدی جابر۔ سچ ہے سرنگا، تم حق کہتے ہو۔ میں مستقل اس کی نگاہوں میں رہنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ہوش و حواس، عالمانہ اور بہادرانہ فضیلتیں بڑھاتے رہو، سرنگا نے عقیدت سے کہا۔ سرنگا اٹھ کر دوسرے کمرے میں اپنی بیٹی سریتا کے پاس چلا گیا اور چند لمحوں میں واپس آ گیا۔ پھر مجھ سے اجازت لے کر وہ جانے کے لیے تیار ہوا تو میں اسے دور تک چھوڑنے گیا۔ نرماز میرے ساتھ تھی۔ میں نے سرنگا کا ہاتھ دبا کر اسے اپنے بارے میں غور کرنے کا اشارہ کیا۔ واپسی میں مجھے دوبارہ ڈاکٹر جواد نظر آیا۔ وہ ایک جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا شراب پی رہا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا۔ سیدی جابر، اب کھلے دل سے مجھے معاف کر دو۔ میں سنی انسنی کرتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے تمام خادماؤں کو سریتا کے کمرے میں بھیج کر نرماز کو آغوش میں لے لیا۔ تم نے اچھا کیا جابر بن یوسف کے طبیب جواد کے سلسلے میں اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا۔ کیوں؟ میں نے اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ کیا اس میں مقدس قابلہ کی ایما بھی شامل تھی؟ مقدس قابلہ فراغ دلی اور فیاضی پسند کرتی ہے، نرماز جھجکتے بولی۔ مگر ڈاکٹر جواد نے اپنے سردار سے غداری کی تھی۔ مقدس قابلہ بے اعتبار لوگوں کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتی ہے، مگر طبیب جواد از خود اس کبھی فعل پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ اسے شوالا نے آمادہ کیا ہوگا۔ میں نے جلدی سے کہا، کیا تم اس بارے میں کچھ جانتی ہو؟ مجھے اندھیرے میں نہ رکھو۔ میرے اسرار میں شدت پیدا ہو گئی۔ طبیب جواد پر ایک طبیب کی حیثیت سے جرا کاکا کی خصوصی عنایتیں ہیں۔ میں تمہیں یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ قابلہ نے اس کے سلسلے میں تمہارے ہار فیصلے کی قبل از وقت توثیق کر دی ہے، لیکن تم نے پہلے صحیح صورتحال جاننے کی کوشش تو کی ہوتی۔ میں نے اسے پوچھا تھا لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ ایک ذکر پہنچا کر تمہیں دوسرا صدمہ پہنچانا نہیں چاہتا تھا، نرماز نے کہا۔ پھر اسے کس نے آمادہ کیا تھا؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ اسے تمہاری ساتھی فلورا نے لالچ دیا تھا۔ کیا؟ فلورا نے؟ ہاں، اس سفید فام لڑکی نے جو شوالا کے ساتھ تھی اور اب جزیرہ بحرناز میں نربکا کے ساتھ ہے۔ نرماز کے اس انکشاف نے مجھے لرزہ اندام کر دیا۔ سفید فام فلورا نے ایک بار پہلے بھی سیاہ فام شوالا کو مجھ پر ترجیح دی تھی، لیکن دوسرے لمحے اس حقیقت نے مجھے سرشار کر دیا۔ مقدس قابلہ کے رویے سے ظاہر تھا کہ وہ وسیع اور ریز تاریخ بر اعظم کے اس بے مایہ شخص پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دن میں دوبارہ کاہن اعظم کی اقامت گاہ پر تربیت کے لیے گیا۔ اطالق ہونے کے باوجود کاہن اعظم کے لہجے اور رویے میں دوستی اور رازداری کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ میں نے مزید احتیاط و احترام سے پیش آتے ہوئے کہا، مقدس کاہن باغبان نے میرے نائب اسطالہ نے مجھے چند ابتدائی اسرار کی تعلیم دی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے باطن میں ایسی صفات پیدا کرنے کا خواہش مند ہوں جو دیواروں، پہاڑوں اور سمندر پار کی حرکات و سکنات کے بارے میں مجھے باخبر رکھ سکیں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارے باطن میں سخت ریاضت کے بعد ایسی خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم طلسمی اسرار کی تربیت کے ساتھ ساتھ میرے قلب و نظر اتنے توانا کر دو کہ میں زمین کے اندر دبی ہوئی چیزیں دیکھ سکوں۔ ہاں ہاں جابر بن یوسف، سمورال نے سنجیدگی سے کہا، آدمی میں دیوتا کی صفات پیدا ہو سکتی ہیں، مگر کوئی شخص دیوتا نہیں ہوتا۔ جس نے جتنی محنت کی اپنے باطن کو اتنا ہی منور کیا، جس نے جتنی برداشت کا ثبوت دیا اپنے اوصاف میں اتنا اضافہ کر لیا۔ تم اپنے علم و فضل کے باوجود قصر قابلہ کا حال نہیں جان سکتے۔ وہ مجھے اپنے غار سے ملحق ایک سرنگ میں لے گیا۔ غار کا یہ حصہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میں اس کی اقامت گاہ کے چپے چپے سے واقف تھا۔ وہ خود اسرار کی دنیا تھی۔ اندر جا کر اس نے ایک دیوار پر اپنے احساس سے ایک مربع بنایا۔ پتھر کی دیوار میں چچاہٹ ہوئی اور تھوڑی دیر میں ایک کمرے میں کسی درندے کی ہیبت ناک آواز سنائی دی۔ درندے کی دھاڑ اتنی خوفناک تھی کہ مجھے کئی قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ میں نے شپالی گلے سے اتار کر روشن کی تو کمرہ منور ہو گیا۔ ڈبی کے جتھے کا ایک عجیب الحرکت جوڑا اس اندھیرے کمرے میں بند تھا۔ کان اعظم کو دیکھ کر ایک درندے نے جست لگائی اور میں حفظ متقدم کے طور پر اس کی پشت پر ہو گیا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بے لگام درندہ کان اعظم کے سامنے آ کر سر جھکائے کھڑا ہو جائے گا، اور کان اعظم اس کے بڑے سینگ پکڑ کر اس کے دماغ میں خنجر سے سوراخ کرنے لگا۔ جابر بن یوسف، سمورال نے آواز دی، اس سوراخ پر منہ لگا دو۔ ایک لہجے کے لیے میرے ذہن میں شبہ ابھرا کہ کہیں کان اعظم بدعمادی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا ہے، لیکن میں نے دوسرے ہی لمحے یہ شبہ جھٹک کر جانور کے دونوں سینگ پکڑ لیے۔ میرا سینگ پکڑنا تھا کہ عظیم الحبسہ درندے نے ایک پھنکار بھر کر اپنے سر کو اوپر اچھال دیا۔
میں اگر سینگ چھوڑ دیتا تو دیوار سے جا ٹکراتا، لیکن اس زبردست جھٹکے کے باوجود میں نے اس کے سینگ نہیں چھوڑے اور اپنے حواس قائم رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ میں ڈبی جیسی بلا زیر کر چکا تھا، مگر اس کی پشت پر توازن برقرار رکھنے میں کئی بار میں نیچے گر پڑا۔ میں بار بار گر پڑتا اور وہ مجھے منٹوں میں ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ وہ اسی طرح مجھے نچاتے نچاتے اس وسیع کمرے میں دیوانہ وار گھومتا رہا۔ آخر میں مشکل تمام اس کے دماغ پر اپنا منہ رکھنے میں کامیاب ہو سکا۔ میری زبان اس کا خون تیز سے چاٹنے لگی۔ مقدس کہن، کیا میں اس کے جسموں پر چھپالی رگڑ دوں؟ کیا میں اپنا چوبی حصہ مسرک کر دوں؟ میں نے چیختے ہوئے کہا، نہیں، تم اتر آؤ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے اور درندے نے تابع داری سے اپنے دونوں سینگ اس کے آگے کر دیے۔ پھر کان اعظم نے اسی طرح دوسرے درندے کو بلایا، اس کے تھنوں سے دودھ نچوڑ کر ایک برتن میں جمع کرتا رہا۔ مادہ خاموش کھڑی تھی۔ کان اعظم بہت تیز سے دودھ دو رہا تھا۔ برتن بھر کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے دوبارہ اسے اچھی طرح بند کر دیا۔ جس طرح کھولا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہوا برتن تھا جسے وہ عبادت گاہ میں لے آیا۔ نصف دودھ ایک دوسرے برتن میں لوٹ کر باقی نصف دودھ پیالوں میں بھر دیا گیا۔ پھر برتن چھت سے لٹکا دیا گیا اور وہاں اس قسم کے اور بھی بہت سے برتن لٹکے ہوئے تھے۔ پیالوں کے دودھ میں اس نے چند جڑی بوٹیاں ملائیں اور بلند آواز میں ایک مخصوص عمل پڑھ کر مجھے اپنے ساتھ لیے غار سے باہر آ گیا۔ جنگل میں چلتے ہوئے اس نے سانپ کے بل تلاش کیے۔ جہاں کوئی بل نظر آیا اس نے دودھ کے قطرے ٹپکا کر وہ کھڑا رہا۔ سانپ بل سے باہر آ گیا تو اس نے وہ پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ چند قطرے پینے کے بعد سانپ کی حالت غیر ہو گئی اور وہ مزید دودھ کی چاہت میں سمورال کے ہاتھ چاٹنے لگا۔ سمورال نے سانپ اٹھا کر اس طرح گلے میں ڈال لیا جیسے اسے سے بڑی پرانی شناسائی ہو۔ پھر اس نے دوسرے عمل سے اسے چوبی ڈھانچے میں تبدیل کر دیا۔ ہم جنگل میں کئی جگہ یہ عمل کرتے رہے اور سانپ پکڑتے رہے۔ یہ دودھ کی تاثیر تھی کہ واپسی کے وقت میری اور سمورال کی گردنوں میں متعدد لکڑیاں تھیں جنہیں ہم نے دیوار پر ٹانگ دیا اور باقی دودھ خود پی لیا۔ دن بھر کی اس مشقت کے بعد سمورال نے عبادت کے مخصوص پتھر پر بیٹھ کر اپنے پالتو درندوں کے بارے میں بتایا۔ اس خوفناک درندے کا نام راٹ تھا۔ وہ دیوتاؤں کی نوازش سے ایک طاقتور جانور کہلاتا تھا۔ سمورال نے چند سال قبل ان میں سے ایک کو طلسمی طور پر نابینا کر کے پکڑ لیا تھا۔ پھر اس نے دوسرا جانور پکڑا اور انہیں غار میں بند کر کے پراسرار طریقے پر اپنا تابع کیا۔ وہ توری کے نافرمان اور بیمار افراد کو ان کے سامنے ڈال دیا کرتا تھا۔ جب نافرمانی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا تھا تو وہ سانپ اور دوسرے جانور انہیں کھلاتا تھا، اور جب یہ صورت نہیں ہوتی تھی تو وہ نشاور چیزیں کھلا کر ان کے لیے شکار تلاش کیا کرتا تھا۔ سمورال کے دیو کامت درندے اپنے خون، گوشت اور دودھ کے اعتبار سے غیر ملک قوتوں کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ میں نے ان کے سینگوں پر چڑھ کر دودھ پیا تھا۔ میری بے خوفی اور جرأت سے سمورال بے خوش تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے راٹ کا انمول دودھ عطا کیا، وہ دودھ جس میں سانپوں کو اپنی طرف کھینچنے اور بے دام غلام بنانے کی صلاحیت موجود تھی۔ دوسرے ہی دن سمورال کے اس وحشت ناک مظاہرے کے بعد توری میں مجھے اس کی عظمت اور قوت کا اندازہ کچھ زیادہ ہی ہوا۔ میں نے طے کیا کہ میں اپنے مکان میں ایسی عبادت گاہ اور اس قسم کی لوازم ضرور بناؤں گا، بلکہ مجھے اپنے لیے کوئی عمدہ گاہ تلاش کر لینا چاہیے جہاں میں توری کے طاقتور جانوں کو جمع کرتا رہوں۔ میں نے سمورال سے یہ تمام عمل سیکھ لیا اور مسلسل ایک ہفتے تک اس کے پاس جاتا رہا اور نئی نئی حیرت انگیز چیزیں دیکھتا رہا۔ میں نے انگروہ میں گرومے کی طرح پرسرار عمل کیے تھے، مگر سمورال کے سامنے میں ایک نموز شاگرد بن جاتا تھا اور ہر چیز کرید کر پوچھتا تھا۔ ایک ہفتے میں مجھے اپنے ارد گرد کی اشیاء کی صلاحیت و احواز کا خاصا علم ہو گیا، لیکن یہ تو ابتدا تھی، بہت ہی ابتدا۔ سمورال کے ساتھ یہ مختصر وقت گزار کر مجھے اپنی اوقات کا عرفان ہوا کہ میں ایک لیم و شیم ہاتھی ہوں جسے جنگل سے پکڑ کر شہر میں چھوڑ دیا گیا اور جس کے جسم پر اعلیٰ درجے کی سواری رکھ دی گئی ہے۔ اسے شہر کی گلیوں میں چلنے اور بوجھ اٹھا کر چلنے کے آداب بھی نہیں آتے۔ میں ایک ہاتھی تھا۔ ہاتھی کا کوچ شہر کی طرف تھا۔ وہ شہر ابھی دور تھا۔ مجھے خوف ہے کہ اگر میں ان تمام اعمال و اشفال کا تفصیل سے ذکر کروں گا تو جن میں سمورال کے ساتھ میں مصروف تھا تو میری تحریر سے خون کی بو آئے گی۔ میں نفرتیں سمیٹنا نہیں چاہتا۔ سمورال سے طلسمی علم و ہنر کی تعلیم کے ذکر میں میری ایک حلش کا اظہار رہا جاتا ہے۔ اب وہ حلش جو نماز کے انکشاف کے بعد مجھے ہلجان میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ وہ فلورا جسے میں نے آکسفورڈ میں اپنے لیے منتخب کیا تھا، وہ فلورا جو میری موجودہ حالت و حیت کا سبب تھی۔ میرے جسم پر رنگ لگے ہوئے تھے، مجھے اپنے حلیے پر ہنسی آتی تھی، ہاتھ تک نیزے تھے، میں اپنے وطن اپنے گھر سے دور تھا۔ وہ فلورا جو میرا آغاز تھی، میرے جنون کا آغاز، وہ مہذب، شائستہ، حسین و جمیل اور نرم و نازک فلورا اپنے محبوب سے دور، لباس سے آزاد، سرکش وحشیوں کے الزام میں مبتلا تھی۔ اسی نے میرے لیے زہر بھیجا تھا۔ وہ میری زندگی، میری موت کی آرزومند تھی۔ جزیرہ بے ناز کا مغرور نوجوان اربکا، ایک سیاہ فام غیر مہذب وحشی، اب اس کا آقا تھا۔ فلورا کو کیا ہو گیا تھا؟ جزیرہ توری میں قدم رکھتے ہی مجھ سے دور کر دی گئی تھی۔ پھر اس طویل عرصے میں ایک ہی بار اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے مقابلہ کے خیال سے اپنے آپ پر جو ایک پابندی عائد کی تھی، نماز کے آنے کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی۔ مقابلہ کی نظر میں دوسری عورتوں سے میرا ربط و ضبط کوئی معیوب عمل نہیں تھا۔ فلورا نے میرے جسم میں چنگاریاں بھر دی تھی۔ مقابلہ کے بارے میں سمورال کے بیان کردہ حقائق نے پہلے ہی مجھے ناتواں کر رکھا تھا۔ یہ مایوسی و بددلی میں نے سمورال کی خدمت میں حاضری دے کر اس سے مزید علم حاصل کرنے کے شغل میں
دور کرنے کی کوشش کی۔ میرے جسم میں ایک تلاطم آیا ہوا تھا۔ میں طرح طرح کے نئے نئے زاویوں سے سوچتا تھا کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ میں نے خود کو بھی اپنے منصوبوں سے ایک طرح کا لا علم رکھا تھا۔ جزیرہ طوری میں میرے دور نائبین نے انتظامی امور باقاعدگی سے سنبھال لیے تھے۔ سوالا کے قبیلے کی تمام تر آبادی اپنی سابق جگہ منتقل کر دی گئی تھی۔ دونوں قبیلوں کے مابین اب روابط اور گہرے تھے۔ فراز و زرامے عموماً ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ میری حیثیت ایک سربراہ کسی تھی۔ وہ دونوں مجھ سے مشورہ کرنے ضرور آتے تھے۔ انہیں اپنی جھونپڑیاں اس طریقے سے بنانے کا فن آ گیا تھا۔ وہ اس طرح گلیاں تعمیر کر رہے تھے جیسی میرے علاقے میں تھیں۔ سرنگا سے ملاقات کا کوئی بہانہ نہیں ملتا تھا۔ شاید میرے ذہن میں کوئی مجرمانہ آلودگی تھی کہ سرنگا کے ہاں جاتے جاتے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ جتنے دن گزر رہے تھے اسے بعض پیچیدہ اور اہم معاملوں پر گفتگو اہم ہوئی جاتی تھی۔ آخر میں اس کا حل نکالا۔ میں نے شوالا کے قبیلے کی دوبارہ آباد کاری کے سلسلے میں جرا کاکا کی ایک مشترکہ عبادت کا اعلان کیا۔ اس میں سرنگا کو مدعو کرنے کے لیے اس کے غار میں پہنچ گیا۔ تاریخی براعظم کے برگزیدہ لوگوں کو سرنگا کے پاس میرے جانے کی اطلاع مل گئی ہوگی۔ کاش مجھے بلائی قوتوں کو اپنی بات چیت سے بے خبر رکھنے کا علم آتا جو سرنگا اور سمورال کو آتا تھا۔ میں نے یہ سیر سیکھنے کے لیے سمورال سے اشارتاً تذکرہ بھی کیا تھا، مگر اس نے پہلے دوسرے فنون سکھائے۔ بہرحال وہ کب تک یہ اسرار چھپائے رکھ سکتا تھا جنہیں سمجھنے کے لیے میرا عزم پختہ تر تھا۔ سرنگا اپنی مخصوص نشست میں دیوی کی مورتی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے مورتی اٹھا کر اس کے رخساروں کو بوسہ دیا اور سرنگا کو اشاروں میں سمجھایا کہ میں آ گیا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے اسے جارا کاکا کی مشترکہ عبادت میں شرکت کی دعوت دی۔ اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میری اس کی گفتگو غار کے اندر گھٹ کر رہ جائے گی تو میں نے سمورال سے اپنی تربیت کے حالات کا خلاصہ اسے سنایا۔ میں اس سے بات چیت میں ایسا منحکم تھا کہ دیوی پر میری نظر نہیں پڑی۔ وہ غار کے دہانے کی طرف جانے والے راستے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں گم ہو گیا۔ پھر میں نے محبت اور عقیدت کی نظروں سے اسے سلام کیا۔ دیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انگرومال سے واپسی کے بعد آج میں نے پہلی مرتبہ سے دیکھا تھا۔ اس کی موجودگی تنہائی اور بے بسی کا احساس دور کر دیتی تھی۔ سیدی جابر، سرنگا نے میری توجہ اپنی جان مرکوز کرتے ہوئے کہا، تم نے کہانی اعظم سمورال کو اعتماد میں لے کر راست سمت میں قدم اٹھایا ہے۔ طریقے بر اعظم سے نجات کا بس یہی ایک راستہ ہے کہ تم یہاں کے ایک برگزیدہ شخص بن جاؤ۔ آج سرنگا، تمہاری نصیحتیں تجربوں سے لبریز تھیں، اور اپنی دیوی سے میری سفارش کرو کہ وہ میرے عزائم میں میرا ساتھ دے۔ میں نے دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو سیدی جابر میرے عزیز، ہم ایک بہت بڑے طلسم میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ کیا تم نے نوجوانی کے نشے میں بعض اہم باتوں پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی تمہیں دینی چاہیے تھی؟ تمہیں مواقع ملنے تم نے کھو دیے۔ تم زراشی سے چپالی لے کر چلے آئے۔ تم نے اسرارہ سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب تمہیں انگروما کے فاضل لوگوں سے صحبت کا موقع ملا تو بھی تم اپنے عاشقانہ جنون میں مبتلا رہے۔ میں تم سے کہتا رہا کہ جو کچھ تم ابھی دیکھ رہے ہو کچھ نہیں ہے۔ قسمت نے ہمیں عجیب حالات سے دوچار کر دیا ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ اب تم نے عقل سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ سرنگا نے آج اشاروں میں بات نہیں کی۔ سرنگا، میرے عظیم دوست، میرے شفیق ساتھی، کیا تم نے قابلہ کو غور سے نہیں دیکھا؟ شباب کے دنوں میں تم اسے دیکھ لیتے تو تمہاری حالت بھی مجھ سے مختلف نہ ہوتی، اور میں نے یہاں کے پراسرار حالات کا تم سے زیادہ گہرا مشاہدہ کیا ہے۔ سچ پوچھو تو نجات کا کوئی راستہ مجھے اب بھی نظر نہیں آتا، تاہم ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ سعیدی، کسی ایک جگہ مت ٹھہرو، حرکت کرتے رہو۔ اب بھی راستوں پر دھند چھائی ہوئی ہے۔ توری کی عورتوں کی آغوش میں تمہیں کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ اسی لیے میں سمورال کے پاس گیا تھا، اور اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم اپنی عظیم دیوی کو مسترد رکھو۔ سرنگا، تمہارے میرے درمیان کوئی اجنبیت نہیں ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید آج میں بھی نہ ہوتا۔ میرے لیے یہ خیال حوصلے کا سبب ہے کہ تم موجود ہو۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، ان جذبات کے اظہار کا یہ موقع نہیں ہے۔ میں جارا کاکا کی مشترکہ عبادت میں شرکت کے لیے آؤں گا۔ تم اقابلہ کی نظر میں سرخرو اور سربلند ہونے کے لیے یہ کارنامے انجام دیتے رہو۔ میں جزیرہ بیر ناز جانا چاہتا ہوں اور وہاں سے فلورا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فلورا کی بے وفائی کا واقعہ اسے سنایا۔ صرف جزیرہ بیر ناز؟ میرے عزیز، تمہیں اب مسلسل سفر ہی کرتے رہنا ہے۔ صرف فلورا کے لیے تم جزیرہ بیر ناز جانا چاہتے ہو؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہارے مقاصد اس سے بلند ہونے چاہیے۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں نکالنا اور زبان کاٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے شدت جذبات میں کہا، تم نے ڈاکٹر جواد کو معاف کر کے مجھے دکھ پہنچایا۔ ڈاکٹر جواد سریتا فلورا کے بعد وہ تیسرا شخص ہے جس پر ہم سب سے زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فلورا کے بارے میں بھی تم ایسا کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ میری نسوں میں خون تمہاری رفتار سے گردش نہیں کر رہا ہے۔ سرنگا نے تلخی سے کہا، اب تم جاؤ، میں اپنی دیوی کو زیادہ زحمت دینا نہیں چاہتا۔ کوئی پچھلا واقعہ سننا پسند نہیں کروں گا۔ مجھے تمہارے نئے کارناموں کا ذکر سن کر مسرت ہوگی۔ میں تمہارے فولادی بازو، ذہین آنکھیں اور اعلیٰ دماغ صرف عورتوں کو متاثر کرنے کے طفلانہ کام میں ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ مجھے اپنے جسم میں گرمی سی محسوس ہوئی۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، دیوی کو سلام کیا اور وہ غار کے راستے سے ہٹ گئی، اور میں اسے سلام کرتا ہوا جنگل میں آ گیا۔ میں نے ایک بڑے درخت کا تنا چھو کر دیکھا اور اسے اپنے بازوؤں کی طاقت سے زمین پر گرا دیا۔ قبیلے میں آ کر میں نے ان نوجوانوں کو شمار کیا جن کی آنکھوں میں چمک تھی اور جن کے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ ان سب کو اکٹھا کر کے میں نے اپنے تصرف کی حسین لڑکیاں ان کے سپرد کر دیں اور غاروں میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو بلا کر شکار پر لگا دیا۔ میں نے نئے عہدوں کا اعلان کیا اور انہی نوجوانوں میں تقسیم کر دیا۔ جزیرہ طور کے دونوں قبیلوں میں کوئی ایسا فرد دیکھنا نہیں چاہتا تھا جو کسی وقت
جابر بن یوسف کے مقابلے پر آ سکے۔ جارا کاکا کی مشترکہ عبادت میں سرنگا بھی شریک ہوا۔ اس کے بعد میں پھر سمورال کے پاس گیا۔ اس نے میرے اشتیاق انہماک کے مطابق میری تربیت جاری رکھی۔ آئندہ 2 ماہ تک عمدہ قسم کی غذاؤں، جسمانی مشقوں اور زیادہ سے زیادہ اسرار کی تعلیم و تربیت میں شب و روز صرف ہوتے رہے۔ اس عرصے میں ایک بار بھی مجھے قابلہ نے طلب نہیں کیا۔ جزیرہ مسار روانگی کے سلسلے میں مجھے قابلہ کے مثبت جواب کا انتظار تھا۔ میں نے نرماز سے بھی قابلہ کی بارگاہ میں رسائی کی درخواست کی تھی۔ ایک شام جب میں سریتا سے محفل گفتگو تھا، سریتا میرے ہاتھوں کی جنبش اور ان کے درمیان کا حالات تک رہی تھی۔ وہ مجھ سے محتاط باتیں کرنے کی عادی تھی۔ سریتا کو اپنے فیصلوں اور اپنی حرکتوں سے اچنبے میں مطلع کرنے میں مجھے بڑا لطف آتا تھا، اور سریتا میرے ہاتھوں اور چہرے کے مختلف زاویوں پر پریشان تھی۔ اچانک مجھے زرامے کی آمد سے مطلع کیا گیا۔ میں نے زرامے کو اندر بلا لیا۔ اس نے مجھے ایک سنسنی خیز خبر سنائی کہ توری کے سال پر سفید فام اجنبیوں کا ایک قافلہ آ کر اترا ہے، اور وہ توری کے لوگوں کے نیزوں کی زد پر ہے۔ میں زرامے سے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ تیز سے باہر آ کر میں ساحل کی طرف بھاگا۔ میرے پیچھے زرامے بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے سریتا، اور سریتا کے ساتھ ساتھ ایک ہجوم ساحل خاصا دور تھا، اور میں عجیب خیالات لیے سر پر دوڑا چلا جا رہا تھا۔ ساحل پر پہنچ کر مجھے اپنے سیاہ فام لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا جو خوشی سے اچھل کود رہے تھے، نعرے بجا رہے تھے۔ بالکل وہی سما تھا جو ہماری آمد کے وقت تھا۔ مجھے دیکھ کر ہجوم نے راستہ چھوڑ دیا اور زمین بوس ہو گئے۔ میں اس لٹے پٹے قافلے کے سامنے پہنچا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ 4 لاشیں زمین پر خون میں تربتر پڑی تھیں، ان میں نیزے گڑے تھے، اور مہذب دنیا کے لوگ کاندھے اور سر جھکائے تماشائے عبرت بنے کھڑے تھے۔ وہ 11 تھے۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے تار تار تھے۔ ان میں 4 عورتیں تھیں، بھوک ان کے چہروں پر لکھی ہوئی تھی۔ مرنے والوں میں ایک عورت تھی اور 3 مرد تھے۔ انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہوگا، اس لیے ان کے سینوں میں توری کے باشندوں کے نیزے اتر گئے ہوں گے۔ انہیں دیکھ کر میں شدید الجھن اور انتشار کا شکار ہو گیا۔ مجھ میں کوئی فیصلہ کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ سمندر کی لہروں نے ایک نوجوان لڑکی کی جلد ادھیڑ دی تھی۔ وہ مجھے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ میری سرد مہری اور خاموشی پر لڑکی پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ ایک نوجوان شخص نے آگے بڑھ کر اس کے رخسار پر زوردار تماچا رسید کیا اور اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ لڑکی اس قدر بدخواست تھی کہ اس نے نوجوان کا شکستہ گریبان پکڑ کر پھاڑ دیا اور اسے انگریزی میں اپنا گلا گھوٹنے پر اصرار کرنے لگی۔ میں وہاں سے ہٹ آیا۔ دور جا کر میں نے زرامے کو حکم دیا کہ انہیں فی الحال کسی جھوپڑی میں قید کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ہم مقدس قابلہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے اپنی آنکھوں کے گوشوں میں نرمی محسوس ہوئی۔ سریتا بھی خاموش میرے ساتھ تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور راستے میں کچھ نہیں بولی۔ اپنے مکان میں آ کے میں دھڑام سے پیال کے بستر پر گر گیا۔ اس پر نرماز میرے سرہانے آئی اور اس نے اطلاع دی کہ مجھے بارگاہ قابلہ میں طلب کیا گیا ہے۔ میں نے قابلہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ روشنیوں میں جذبات زدہ نظر آیا۔ پھر میں نے اس کا پاؤں پکڑ لیا، اس کے ساتھ اپنا چہرہ وحشت سے رگڑتا رہا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر تاثر ڈھونڈنے کے لیے میں نے دوبارہ اپنا چہرہ بلند کیا جو اس کی زلفوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ التفات پر آمادہ تھی۔ پتھر پگھل رہا تھا۔ تاریخ بر اعظم کی مقتدر ملکہ ایک عورت کے روپ میں جلوہ گر ہو رہی تھی۔ یہ میرا گمان تھا، مگر کس قدر حسین گمان تھا۔ میں کچھ اور سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسی اعزاز و کرم سے سیر ہونے کی ٹھان لی اور اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے پیروں کے اوپر کے پھول اور پتے وحشت میں نوچنے شروع کر دیے۔ مجھے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ میں تپ رہا تھا۔ اس کی پنڈلی، وہ ساکیں سیمی پھولوں اور پتوں سے لدی پدی وشاہ گداز، میں نے عالم سرمستی اور بے خودی میں اس کے پھول نوچ لیے اور اپنا چہرہ سے مس کر دیا۔ مقابلہ مقدس قابلہ، اپنے غلام جابر بن یوسف کو صرف ایک بار وحشتوں کا اظہار کرنے دو، میں نے کہا۔ لیکن ابھی چند ہی پھول گرے ہوں گے کہ وہ تہت سے اٹھی۔ میں نے اس کی پنڈلی زور سے تھام لی۔ نہیں، میں نے ہذیان بکا، نہیں۔ ایوان کی موسیقی ایک شور میں تبدیل ہوگی، چنگاڑتی اور چیختی ہوئی ناقابل فہم آوازوں کا شور۔ میں نے قابلہ کا قد دیکھا، اس کا ترشا ہوا ڈھلا ہوا بدن۔ میرا فریب ہے کہ میں نے اس کا مضطرب چہرہ دیکھا اور کوشش کی کہ اچک کے اس کے بدن کے سارے پھول نوچ لوں۔ اس کے بعد موت بھی نصیب ہوتی، مگر ایک آسودہ موت۔ میں نے جسارت کرنا چاہی، لیکن قابلہ نے بے چینی سے اپنا پاؤں میرے دسترس سے آزاد کرا لیا، اور آخر وقت میں شور ناقابل برداشت ہو گیا اور اٹھتے ہوئے بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے ایوان کا سارا ماحول بدل دیا۔ میں نے اپنے ارد گرد منڈلاتے ہوئے مرغولے دیکھے، ساری روشنیاں بند ہو گئی اور ایوان تاریکی میں ڈوب گیا۔ میری نبضیں ڈوبنے لگی۔ میں نے لرزتے ہوئے در و دیوار دیکھے جیسے وہ سب مجھ پر گر رہے ہوں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد رکھنے کا ہوش نہ رہا۔ میں فرش پر پھیلا اور میری سماعت و بصارت کچھ دیکھنے کچھ سننے کی استاد کھو بیٹھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میرے سینے میں جلن ہو رہی تھی اور اعصاب پر تشنج کی کیفیت آ رہی تھی۔ جب تاریکی کا طلسم ٹوٹا اور میرے ذہن کی صبح ہوئی تو مجھے اپنے نیچے بدلی ہوئی زمین کا احساس ہوا۔ میں اپنے جھوپڑی نما مکان میں پیال کے بستر پر بے ترتیب حالت میں پڑا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رنگ و نور کا ایک سل رواں تھا، اب نہ منقش دیواریں تھیں، نہ وہ رنگ بادل۔ میں اپنی تمام حرمہ نصیبیوں کے ساتھ توری کے سخت فرش پر موجود تھا۔ وہ منظر ایک خواب کی طرح گزر گیا۔ اس وقت میری آہیں اور کرناک آوازیں سن کر دوسرے کمرے سے ہندی بوڑھے سرنگا کی لڑکی سریتا آئی اور میرا بدن اینٹھا ہوا تھا۔ میں بستر پر اضطراب میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ سریتا نے چیخ چیخ کر اپنی خادمہ کو آوازیں دی اور مجھے اپنے پہلو میں بٹھا کر حلق میں کوئی مشروب انڈیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مشروب کا ذائقہ بے مزہ نہیں تھا، لیکن سریتا کا پہلو نرم و گداز تھا۔ مجھے کچھ سکون سا ملا۔ میں نے بے توانا اپنا سر اس کی آغوش میں
دے دیا۔ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میں نے اس کی آغوش میں پناہیں ڈھونڈی۔ سریتا میرا سر تھام کر ماتھا دبانے لگی۔ میں اس کے پہلو میں زاروں کی طرح رونا چاہتا تھا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ سعیدی تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ میرے شانے جھنجھوڑ کر بولی۔ میں مر رہا ہوں، میں نے اکھڑی سانسوں سے کہا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے اپنے چہرے کے تاثرات کے اظہار میں مشاقی حاصل تھی۔ سعیدی شاید تم حوصلہ کھو بیٹھے ہو۔ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کہ تم اتنے دل شکستہ اور درماندہ نظر آتے ہو؟ یہ سیارات ڈھل جائے گی، تمہارے لبوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ سریتا ہم یہاں ہمیشہ اجنبی رہیں گے، کیونکہ طویل زمانوں کا علم ہماری مختصر عمر میں ہم تک منتقل نہیں ہو سکتا۔ ہماری جہالت کسی دن ہمیں ایک بڑی تباہی سے دوچار کرے گی۔ ہم ہمیشہ اذیتوں میں زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ کیا تم میرا کام کرو گی؟ کہو سعیدی، اس نے تشویش سے کہا۔ مجھے حکم کیوں نہیں دیتے؟ میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فرد کا زمانی اور مکانی رشتہ اس سے کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ شاید میری بات تمہاری عقل میں آ جائے۔ ہم کسی دوسرے عہد، دوسری زمین پہ آ گئے ہیں۔ ممکن ہے ہم اس قبرستان میں مقیم ہو۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے شعور سے میرا رشتہ منقطع کر دو۔ میرے ہاتھ خود بخود یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ سعیدی، سریتا نے حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میری گردن سے لٹکا ہوا خنجر پکڑ لیا۔ سعیدی جابر، تمہارے اعصاب آرام کے مقروض ہیں۔ غالباً تم شدید تنہائی محسوس کر رہے ہو۔ پھر وہ افسردگی سے بولی، مگر تم نے خود کو تنہا کیوں سمجھ رکھا ہے؟ تمہارے بلند تر مقام سے کچھ اور زندگیاں بھی وابستہ ہیں۔